السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ خبریں لیکن کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اب آپ کو پتا ہے 2 دن سے خبر بہت زیادہ گرم ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کی یہ حیث سمجھ نہیں آ رہی، پہلے 26ویں تو ہضم ہونے دیں، ابھی تو اس کے خد و خال پہ بحث چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر لگ رہا ہے کہ فورسڈ آن دا تھروٹ۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارجنسی کے اندر 2-3 سب سے بڑے عوامل ہیں، اور اس میں سے ایک ملٹری کورٹس والی بات ہے۔ جب ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ہر کوئی اس کا لنک جوڑتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کل کو May 9 کے کیسز ہوں گے، تو پھر اگر عمران خان کا کیس ادھر جاتا ہے اور پھر اس کے پٹیشنز آتی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ایشو بن گیا ہے کہ جو اب آئینی بینچ بنیں گے۔ کل ایک شو کے اندر اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی لاجک سنیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بیکاز انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو سینئر ترین 2 ججز ہیں، جو ہمارے پیونی جج جو ہیں وہ اور جسٹس منیب، ان کو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ کانٹروورشل ہیں، اور چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کانٹروورشل ہو نہ جائیں۔ پہلے ذرا سن لیں یہ لاجک کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مریب اختر صاحب، یہ پچھلی جو کنٹروورسی چلی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے۔ ڈیسائیڈ جس فورم نے کرنا ہے اس فورم کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنی ہے، تو یہ کیسے مناسب لگے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود ہی کہیں گے جی میں ہی بن جاتا ہوں؟ انہیں اپنی اس پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے نیچے جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ ویری انٹرسٹنگ لاجک، کیونکہ اب اگر ان تینوں لوگوں کو آپ ہٹا دیں تو چوتھا نمبر کون ہے؟ جسٹس امین الدین خان صاحب کا، اور ان کا نام پہلے بھی چل رہا تھا کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا تو یہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اب گورنمنٹ کی لاجک یہ ہے کہ 3 ججز نکال دیں۔ اب گورنمنٹ کی کچھ پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں۔ جو 2 ججز تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے پہلے یہ سٹانس لیا تھا کہ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پروسیجر اینڈ ایکٹ والی کے تحت کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، بٹ ان کو چیف جسٹس یحییٰ لے آئے ہیں واپس اس 3 ممبر کمیٹی میں۔ تو اب جس کمیٹی نے بینچز بنانے ہیں وہ ہے جسٹس چیف جسٹس یحییٰ صاحب، جسٹس منصور اینڈ جسٹس منیب، وچ از ناٹ اے گڈ نیوز فار دا گورنمنٹ۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں گورنمنٹ نے اپنی پرائرٹی آپ کو صاف بتا دی ہے، تو نظر آ رہا ہے ہینڈ پک ججز کا کام ہوگا۔ اب دوسری طرف کنفیوژن کی میں نے بات کی تھی، وہ ہے پی ٹی آئی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے ذرا امین گنڈاپور صاحب کو سن لیں، انہوں نے کیا دھمکی دی تھی کہ اگر سینئر ترین جج نہ بنا، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب نہ بنے تو کیا ہوگا؟ جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف موسٹ جج ہونا چاہیے۔ کال بھی یہی کل دیں گے وکلا کی طرف سے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس ایز لائرز ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ہم یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موسٹ جج کو نہ بنایا گیا چیف جسٹس، ہم تحریک چلائیں گے۔ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کر رہا ہوں، ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان کو ہم بلاک کریں گے۔ پورا پاکستان بلاک ہوگا۔ آج ہمارے رپورٹر زین بخاری وہاں پہ تھے، انہوں نے ٹائم نوٹ کیا کہ جب وی وی آئی پیز کی لائن تھی تو 10:14 پہ یہ وہاں پہ پہنچ کے ہوئے تھے پریزیڈنسی میں اوتھ ٹیکنگ میں کر۔ He was among the first people to come there۔ پتہ نہیں بلاک کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے، کانٹرڈکشن۔ دوسرا جوڈیشل کمیشن 26ویں امینڈمنٹ کو پی ٹی آئی نہیں مان رہی، لیکن آج انہوں نے نام بھی کہہ دیا کہ جی ہم اس کا ممبر بنیں گے۔ پہلے پارلیمنٹری کمیٹی تھی، کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے۔ اب جوڈیشل کمیشن کو، جس کو کہتے ہیں کہ غلط ہے، پورا امینڈمنٹ غلط بنائی گئی ہے جوڈیشری مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اب اس کے جوڈیشل کمیشن کے ممبرز بھی بن رہے ہیں۔ یہ کنفیوژنز کلیئر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے، ججز کنٹرول کرو، دباؤ، کورٹ کو کنٹرول کرو، سب کچھ کرو، اور پولیٹیکل اپوننٹس کو کرش کرو۔ لیکن یہ دوسرے ان کی کیا کنفیوژن ہے؟ رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سینئر لیڈر ہیں، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم۔ سوری فار دا لٹل لانگر انٹرو، لیکن آئی وانٹڈ ٹو پٹ تھنگز ان اے کانٹیکسٹ۔ بہت اچھا کیا ہمیں بتا دیں آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ امین گنڈاپور صاحب پاکستان بند کر رہے تھے، وہ سب سے پہلے آ کے انہوں نے اپنی سیٹ بند کر دی، اس اوتھ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ آپ لوگ جس آئین کو، امینڈمنٹ کو نہیں مان رہے، اب اسی کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں اپنے ممبرز ڈال رہے ہیں۔ جس پارلیمنٹری کمیٹی کو نہیں مانتے تھے اس کے اندر کبھی بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ دس اے کمپلیٹ کنفیوژن لگتا ہے پارٹی کے اندر۔ تھینک یو مالک صاحب، آپ کو نئے پروگرام کی مبارک بھی ہو۔ تھینک یو سر۔ اور
نہیں کنفیوژن کوئی نہیں ہے. دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب کے دو رولز ہیں, بڑا سمپل ہے. ایک رول ان کا ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر آف دا پارٹی, اور ایک رول ان کا ہے ایز چیف منسٹر آف دا پروونس. اور چیف منسٹر آف دا پروونس جو ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ وفاق کی ایک اکائی ہے, اور اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. آپ نے وفاق کا حصہ رہنا ہے, آپ نے وفاق کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے ان کے ساتھ. تو جو ان کی پریزنس آج پریزیڈنسی میں تھی کل سنڈے کو, وہ ایز چیف منسٹر آف کے پی تھی, اور وہ امپورٹنٹ تھی, اور وہ بالکل ٹھیک. ہمارا تو خیال تھا, آئی نو کہ آپ لوگوں کا یہی سٹانس ہے اور یہی ایک دلیل دی جا رہی ہے, یا آپ کی پرنسپل پالیٹکس ہوتی ہے, ہمیشہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ پرنسپل پالیٹکس ہے. پرنسپل پالیٹکس میں ifs اینڈ بٹس نہیں ہوتی, یا آپ فور ہیں یا اگینسٹ ہیں. اب کل کو پتہ لگے کہ امین گنڈاپور سے جا کے کسی انٹیلیجنس کی کسی میس کے اندر کسی جرنیل کو مل رہے ہیں, وہ کہیں گے میں تو وہاں پہ ایز چیف منسٹر گیا تھا, ریاستی امور تھے, میں تو ایز گنڈاپور نہیں گیا تھا, میں ایز پی ٹی آئی لیڈر نہیں گیا تھا. تو پھر تو ایک فساد ہوا نا کہ جہاں سوٹ نہ کرے وہاں چیف منسٹر بن کے پہنچ جائے, جہاں سوٹ کرتا ہو وہاں اور ہے. یہ تو دس از این ایکسکیوز, آئیدر آپ ایک چیز کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے مالک صاحب, بڑی سمپل سی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے, وہ ایک حقیقت ہے. وہ ایک پروونس کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور ایک پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. اب یہ دونوں میں کیا رول انہوں نے پلے کرنا ہے, دونوں حیثیتوں میں کیا رول پلے کرنا ہے, وہ دونوں رول انہوں نے پلے کرنے ہیں. ایک پولیٹیکل رول ہے ان کا, ایک ان کا ایڈمنسٹریٹو رول ہے ایز ہیڈ آف دا ٹو ہیٹس کنوینئنٹلی رکھ لی ہیں, جب سوٹ کرتا ہو پہن لی. دس از اے فیکٹ, دس از اے فیکٹ. نہیں سوٹ نہیں کرنے کی جیسا میاں صاحب نے کورٹ میں اسمبلی میں کہا میں یہ ہیں میرے ذرائع اس کیس کے اندر ایون فیلڈ میں, تو ان کے لاہور نے کہا یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یہ تو یہاں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے سر. یہ دیکھیں ایز چیف منسٹر آف دا پروونس انہوں نے اکائی کا حصہ رہنا ہے, ہم وفاق کا حصہ ہیں ایک اکائی کے طور پر. تو کل کو اگر ہم ان کو کسی خفیہ ISI میس سے نکلتے دیکھیں رات کے 11 بجے, تو پھر ہم انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ علی گڑھ ونڈا پر کوئی ڈیل کرنے آیا ہے, پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں چیف منسٹر صاحب کوئی اپنے سرکاری امور کے لیے آئے ہیں. That's what you want us to do. دیکھیے یہاں اس ملک میں کوئی چیز جو ہے وہ سیکرٹ رہتی نہیں ہے, وہ آپ جیسے لوگوں کو جہاں بیٹھے ہو تو وہ پتہ چل جاتی ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ, کے پی جو ہے ایک پروونس ایسا ہے جہاں کے سب سے زیادہ انٹریکشن ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی. وہ اٹس اے ریسٹ پروونس, آپ اس کو بھی اوور لک نہ کریں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کل وہ جا کے میس میں بیٹھے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے. رو بھائی مان گئے وہاں کو, آپ نے اس کو بلینکٹ کور دے دیا ہے امین گنڈاپور کو. پوائنٹ یہ ہے, سمپل سا یہ بات ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے. ایک ریسٹ پروونس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے, وہاں کور ایک بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ انٹریکشن. سو گنڈاپور صاحب کے پاس کارٹ بلانش ہے, جہاں مرضی نکلے جو مرضی بات کریں. کارٹ بلانش تو نہیں دوں گا ان کو, کسی کو بھی کبھی کارٹ بلانش نہیں ملتا, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ہی از ڈوئنگ اے ڈیفیکلٹ جاب, ویری ڈیفیکلٹ جاب. اچھا اس میں بتائیں, جو آپ کے خیال میں ایک جوڈیشل کمیشن, آپ لوگوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن انہوں نے ایسا بنایا ہے, اس کی اسٹرینتھ ایسی بنے کہ ہمیشہ سرکار جیتے گی اور وہ اپنے مرضی کے بندے نامنیٹ بھی کروائے گی, اس کے اندر پھر کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں سرکار اپنے بندے نامنیٹ کروا سکتی ہے. اگر آپ اس کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر جائیں, پہلے تو ایک پرنسپل کی بات کر لینا. پرنسپل کی بات اس لیے کہ جب ہم نے آبویسلی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. نمبر دو, ہم نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا بیکاز اٹ واز, اس وقت یہ ایک تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس کی لیجیٹیمیسی کو, دوسرا یہ کہ اٹ واز اے ون ٹائم کمیٹی, وہ ایک انہوں نے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کر کے کہا. یہ جو کمیشن ہے, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہی ہے, آئی تھنک کمیشن ہی کہتے ہیں اس کو, اس کی جو کمپوزیشن آپ دیکھیے 13 اس میں لوگ ہیں, اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ ایک آن گوئنگ کمیشن ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. اس میں میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے, باقی انہوں نے کہا جی یہ جو 3 ججز سینئر 3 ججز کا پینل بن گیا ہے, تو انہوں نے 3 ججز قابو کر لیے گورنمنٹ میں, کہ بیکاز ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اگلا چیف جسٹس, تو گورنمنٹ کے ساتھ مستی نہیں کریں گے. اس کمیشن کے اندر چیف جسٹس ہوں گے اور 4 ججز ہوں گے سینئر ترین, یعنی کہ جو اگلے 4 ہیں اس میں سے جو 3 سینئر ترین ہیں وہ اس پینل کی کنسیڈریشن ہوگی, ان تینوں میں سے کوئی اگلا چیف جسٹس بنے گا, ٹھیک ہے. ان تینوں میں سے نہیں, باقی لوگوں میں سے بھی بن سکتے ہیں. ابھی تو 3 سینئر موسٹ کر رہے ہیں نا, چیف جسٹس کے بعد آگے نہ گنتی نیچے. منصور علی شاہ اور منیف صاحب آگے, اور امین الدین خان, ٹھیک ہے نا. اب ابھی نام بھی چھوڑ دیں گے تو 3, آپ پرنسپل کی بات آ جائیں. تو یہ جو 3 ہیں, یہ تینوں کنٹینڈر ہوں گے کہ اگلے چیف جسٹس میں ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے. بالکل. تو وہ تو بڑے دھیان سے ووٹنگ کریں گے نا, وہ بڑے دھیان سے کوئی مستی کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ, بیکاز وہ اپنے نام کے ساتھ کاٹا نہیں لگا سکتے.
دیکھیے وہ نام آپ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ووٹنگ ادھر جائے گی؟ ووٹنگ تو کلیئر پہلے ٹلٹ ہو گئی ہے، پہلے آپ کو پتا کہ نہیں ہوگی؟ دو ڈفرنسز ہیں. نمبر ایک، دس از این آن گوئنگ کمیشن، یہ اس کا کام جو ہے وہ جاری رہے گا، یہ ون ٹائم نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو بات، اس میں بارز کے بھی نمائندے ہوں گے، اس میں بات آئے گا جو کچھ بھی ہے. اور یہ جو سارے جج صاحبان ہیں، یہ 4 جج صاحبان ہیں، وی فیل کہ یہ آئین اور قانون کھڑے ہوں گے، اور وہ اگر آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر تو بڑا سمپل ہو جاتا ہے. آپ کا فیتھ ہے امین الدین خان صاحب پہ بھی؟ آپ کو اتنا ہی فیتھ ہے جتنا امین الدین صاحب کا؟ ہمارا بیسیکلی جوڈیشری میں فیتھ ہے، ہم لوگ کھڑے ہیں جوڈیشری کے ساتھ. اب کچھ جج صاحبان ہیں، ان کے فیصلے جو ہیں وہ ٹھیک لگتے ہیں، کچھ نہیں لگتے، تو ایک آن گوئنگ تھنگ. آپ امینڈمنٹ نہیں مانتے لیکن اس امینڈمنٹ کے تحت بننے والی چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں. آپ سینئر ترین جج کا آپ نے کہا ملک بند کر دیں گے، لیکن ان کی اوتھ ٹیکنگ میں جا رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کا 2 نمبر کام ہے، لیکن اس کے اندر ممبرز بھی ڈال رہے ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس نے نومینیٹ کرنا تھا، اس کو کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے. اگر یہ پرنسپل پالیٹکس تو پھر نہیں ہو رہی، اور اگر پاور پالیٹکس ہو رہی تو پھر تو معذرت کروں گا، پھر تو آپ لوگ بڑی عجیب سی کر رہے ہیں اور آپ کی تو گورنمنٹ اڑا رہی ہے. جوڈیشل کمیشن میں جانے کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی خان صاحب کی انڈورسمنٹ آنی باقی ہے. خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں ڈیپینڈ اسی پہ کرتا ہے کہ ہم جاتے ہیں الٹیمیٹلی کہ نہیں جاتے. اب چونکہ یہ مسئلہ لیک آؤٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. جہاں تک رہا پہلی کمیٹی کے، اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا ون ٹائم تھا، سارا کچھ تھا. باقی جو چیزیں ہیں فرینکلی وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ وقت کی نزاکت کے ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے، اپنے تئیں بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس میں آپ لوگ کانٹرڈکشنز تلاش کرتے ہیں، شاید ریشنل ہو آپ کی اسٹیٹمنٹ میں، لیکن اگر پارٹی یہ فیل کرتی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں ایک رول پلے کرنا چاہیے ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر، ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو ایلینیٹ تو نہیں کر سکتے. ہم اپنی جو سٹرگل ہے اس امینڈمنٹ کے خلاف وہ جاری رکھیں گے پروٹیسٹ کے ساتھ. ہمارا کل جو فیصلہ ہوا ہے ہم پروٹیسٹ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے کمیشن میں. وہ بھی اس کی بھی فائنل اپروول ابھی خان صاحب سے آنی ہے. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو، وہ جب آئے گا تو پتہ چلے گا. انڈر پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے روح صاحب؟ یا ایک صحیح بات ہے غلط ہے، یا آپ کہتے ہیں مالک تو غلط کہہ رہا ہے یا تو صحیح کہہ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں منگل کو تو ٹھیک کہہ رہا ہے، بدھ کو تیری بات میں انڈر پروٹیسٹ ایسا اگری کر رہا ہوں. یو آئیدر لیجٹمائز، آپ جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ چاہیں نہ چاہیں آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی کمیٹیز میں بیٹھ رہے ہیں آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں، اگر آپ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں. یہ انڈر پروٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم انڈر پروٹیسٹ کا مطلب ہے کہ ہم لیجیٹیمائز نہیں کر رہے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. کر رہے ہیں بیکاز ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک رول پلے کریں، تو وہ انڈر پروٹیسٹ ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں بیکاز جو اس کے محرکات ہیں ان سے اب اگری نہیں کرتے. جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے ہم اس سے اگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ بن چکی ہے، ہو چکی ہے، بن چکا ہے، لا بن گیا ہے، تو وی کانٹ اسکیپ اٹ. اگر ہم کورٹس میں بھی جائیں گے، ہمیں آپ نے بتایا، ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی سڑکوں پہ آگ لگ جائے گی، لارج موومنٹ آئے گی، پارٹی نکل آئے گی. یہی گنڈا پور صاحب کا میں نے آپ کو سنایا کہ جی ہم پاکستان بند کر دیں گے. وہ بھائی یہاں تو 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے، آپ کا ابھی تک پاکستان بند آپ سے کیا ہوا؟ آپ سے تو ایک شہر بند نہیں ہوا. آپ لوگ پھر اتنے ایکسٹریم بیان کیوں دیتے ہیں؟ چلے میں مانتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں پریزنس ہونی چاہیے، پھر اس ایکسٹریم کے بیان کیوں دیتے ہیں کہ ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور پھر کچھ نہیں ہوتا؟ پروٹیسٹ موومنٹ تو شروع ہو رہی ہے بھائی، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ شروع ہو رہی ہے، وہ پشاور سے ہی شروع ہو رہی ہے اور وہ آن گوئنگ ہوئے گی اور الٹیمیٹلی جہاں وہ لیڈ کرے گی، لیکن یہ پرامن ہوگی. کسی سٹیج کے اوپر بھی ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم کوئی خدا نخواستہ اس کو غیر اس کو وائلنٹ کریں گے، یہ کچھ کریں گے. پشاور سے شروع ہوتی ہے، پشاور میں بعد اس کے بارڈر پہ ختم ہو جاتی. بات تو پنجاب کی ہے، پنجاب میں آپ کیوں نہیں شروع کر پاتے؟ ہو جائے گی، ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے. یہ تمام جو پروٹیسٹ موومنٹ ہماری ہے یہ شروع ہو کے وہاں سے پنجاب میں ہی آ رہی ہے، کراچی تک جا رہی ہے. 1 مہینے میں بہت کچھ ہوگا، بہت سی ایکٹیویٹی ہوگی، آپ دیکھیں گے. آپ بھی یہیں بیٹھے ہوں، میں بھی بیٹھا ہوں، پھر آپ کے پروگرام میں آؤں گا. میں آپ سے ریکویسٹ کر کے آؤں گا کہ آئیے ہم بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان ان کو مطلب ان کے ساتھ ان کی ایمبٹ کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. آپ اون اپ کرتے ہیں جسٹس شاہی ایکویس چیف جسٹس آف جی میں نے تو ان کو مبارک دی ہے. ہم نے پارٹی نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک اچھے قانون دان ہیں اور اچھے جج ہیں اور آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو مبارک دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جی آئی ہوپ کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. ہمیں خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈکلائن کر دینا چاہیے تھا.
تاکہ یہ چیز دوسرا چلتی ہے. وہ وکلا کی تحریک ہوگی, وہ وکلا کی کنٹینشن ہے, وہ دیکھیں گے. حامد خان صاحب ایک ہمارے سینیٹر بھی ہیں, بہت ہمارے لیے محترم ہیں, لیکن یہ بات کر رہے تھے ان دی کانٹیکسٹ آف دی لائرز کمیونٹی آف پاکستان, وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجھے ایک چیز سمجھا دیں, میں ذرا کانٹیکسٹ آپ میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. اگر حامد خان بات کرے آپ کی پارٹی کا سینیٹر تو وہ اس کی بات ان لائرز کانٹیکسٹ چلی جاتی ہے. امین گنڈاپور بات کرے تو وہ اس کی کانٹیکٹ چلا جاتا ہے ایز اے چیف منسٹر اور سب کچھ. مجھے یہ بتا دیں کہ پیورلی پھر پی ٹی آئی کے کانٹیکٹ میں کس کی بات لوں؟ ہر کسی کو آپ نے 2-2 3-3 ٹوپیاں پکڑائی ہوئی ہیں, اون اپ نہیں کر رہے, آپ ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے. میں جو کہتا ہوں وہ پارٹی کا سٹینڈ ہوتا ہے, پارٹی کی پوزیشن جو اس کو میں پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہوں ایز اے آئی ایم باؤنڈ بائی دیٹ. دیکھیے حامد خان ایک پروفیشنل گروپ ہے لائرس کا جس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ سال کی بات ہے, وہ اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں. وہ ان کی ایک ڈوئل چارج ہے ان کے پاس, وہ لائرس موومنٹ کو بھی لیڈ کرتے ہیں اور وہ ہمارے سینیٹر بھی ہیں. وہ دونوں رول وہ پلے کرتے ہیں. میرا خیال ہے پھر آپ لوگ بھی کچھ ریسٹرکچرنگ کر لیں, بیکاز میں تو ہمیشہ جب میں نے پالیٹکس کور کی ہے دیکھی ہے, میں تو پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک پرنسپل سٹانس لیتے ہیں, بڑے لیے آپ نے شروع میں, تو پھر آپ کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں. بیکاز سب سے بڑا جو فرق ہوتا تھا خان صاحب کا, وہ کہتا تھا کہ وہ کہے کہ جی ہماری مورل اتھارٹی بڑی ہے ہماری, ہم وہ نہیں کریں گے جو یہ پیپلز پارٹی کرتے ہیں اور جو پی ایم ایل این کرتے ہیں. اب ہمیں وہی والی چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں. وہ بھی اگرچہ چنانچہ پیپلز پارٹی بھی کرتی تھی, پی ایم ایل این بھی کرتی تھی, اب پی ٹی آئی بھی شروع ہو گئی ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہم نے کسی سبسٹینٹیو مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اتنا بڑا سبسٹینٹیو سے بڑا کیا ہوگا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ ہم نہیں مانتے اس کو. اس کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ انڈر پروٹیسٹ تو آپ جا رہے ہیں. نہیں تو ہم انڈر پروٹیسٹ جا رہے ہیں نا, تو ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. ہم اس کے خلاف پٹیشن دائر کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف. ہم جا رہے ہیں ٹو اے کورٹ آف لا, ہم جا رہے ہیں, بالکل جائیں گے. ہم اپنے تمام آپشنز ایکسرسائز کریں گے, ہم کسی ایک کو بھی فورفیٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے ناطے, پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہونے کے ناطے, ہم ڈیفینیٹلی ہم نے ایک رول تو ادا کرنا ہے. باتیں چل گئی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلے 4 دن سے اب لائرس کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. خان صاحب کی طرف سے بڑا خوفناک قسم کا بیان نہیں ہے, جس طرح کہ پہلے وہ سخت کرتے تھے. پھر ڈیولپمنٹس, کیا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ آپ سے نرم ہوا ہے؟ جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی بیل ہو جاتی ہے, باقیوں کی بھی, جو لوگ تانے بانے جوڑتے ہیں, دیکھیں جی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. Do you feel کہ doors are still closed, کہ آپ کے خیال میں کوئی نرمی یا کوئی بہتری ہوئی ہے تعلقات میں؟ مالک صاحب میں اس کو نرمی یا بہتری کے کانٹیکسٹ میں اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہوں جس طریقے سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. میری کنٹینشن یہ تھی, ہے اور رہے گی کہ ڈائلاگ بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی از انیویٹیبل. اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو پی ٹی آئی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی اور مسائل کو حل کرنا ہوگا. یہ نرمی بھی نہیں ہے, یہ سختی بھی نہیں ہے, یہ اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے. یہ ریاست کو اگر آپ پریفرنس دیتے ہیں, ریاست اگر ہمارے لیے مقدم ہے اور ریاست کے لیے کام کرنا جو وہ مقدم ہے, تو پھر ان دونوں کے درمیان بات چیت جو ہے اس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا. اس کو, اس ڈیولپمنٹ کو, بشرا بی بی کا باہر نکلنا, جو کیس تو وہی فضول سا کیس تھا, وی بوتھ ایگری اٹ واز اے ویک کیس, لیکن 8 ماہ لگ گئے اس کو, اور شاید یہ تاثر یہ ملتا ہے کہ دیکھا گیا کہ اندر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, شاید باہر نکالنے کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو کیا یہ ایک آلیو برانچ آپ کے خیال میں آئی ہے, کوئی کانفرنس بلڈنگ میجر ہے, یا سم تھنگ آن اٹس اون؟ جیسے بشرا بی بی کو اندر رکھنے کا کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی کیس نہیں تھا ان کے خلاف, بالکل وہی اسی طرح سے خان صاحب کو بھی اندر رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. سر 15 مہینے سے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آلیو برانچ کے طور کے اوپر تو میں بالکل نہیں دیکھتا. میرا خیال ہے کہ اب ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اب کورٹس جو ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک فریش ویف افیئر جو ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہیں آلریڈی. دیکھیے یا افریدی سے جو ان کے جو توقعات تھیں, میرا خیال ہے کہ وہ ان کے ٹیک اوور کرنے کے پہلے 2 دن میں ہی خاصی, جیسا کہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیہ میں کچھ کہا ہے اسی طرح سے, تو معاملات منصور شاہ صاحب کو واپس لے آئے کمیٹی میں, معاملات ہیں. ہاں بالکل, منصور صاحب آ گئے ہیں. اس کے بعد یہ جو, اور آج جو کل وہ نکالا ہے کمیٹی کے بھی نکلا ہے فل کورٹ کا, اس میں منصور شاہ صاحب کا ہی پلان آ رہا ہے اور وہ چیزیں آ رہی ہیں. سو گورنمنٹ از ورڈ. ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے کہ جی پرسن اے ہے, یہ پرسن بی جج ہے, یہ پرسن سی ہے. ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ جی جو بھی فیصلے ہوں وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہو. دیٹس آل. وہ اگر جسٹس منیف صاحب کریں گے. آپ کے خیال میں ریلیف آپ کو اس وقت عدالتوں سے ملے گی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے گی؟ ہمیں ریلیف عدالتوں سے ملنا شروع ہوا ہے میرا خیال ہے, اور اب جو سپریم کورٹ کی حیثیت ہے, فرینکلی وی فیل کہ جی یہ جو ریلیف ہے یہ ایکسپیڈائٹ ہوگا. اچھا, اٹس ویری ان لائک کہ خان صاحب سے وکلا ملیں 4 دن اور خان صاحب کی بڑی ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں, بڑی اس وقت وہ آرام سے ہیں.
یہ بائی چانس ہے کہیں نئی اسٹریٹجی ہے کہ لیٹس کیپ دا ٹیمپریچرز لو کیونکہ اٹس ویری ان لائک ہم. It's very difficult for me to penetrate Khan Saab's mind. میری تو ان کے ساتھ 8-9 ہفتے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, بند کی ہوئی ہے, بین کیا ہوا ہے سر مجھے. تو وہ آئی ہوپ کہ آئی کین میٹ ہم دس تھرسڈے. لیکن خان صاحب جو ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے اس کو وہ بیان کرنے سے کبھی نہیں کتراتے. میں آپ کو بتاؤں اگر انہوں نے کو بات کرنی ہوگی امینڈمنٹ اگر آ گئی اور نظر آ رہا ہے کہ اب شروع ہوگا کام, اور اس میں ملٹری کورٹس کی ہم بات سن رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس والا ایشو بیچ میں ضرور آئے گا, پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ ہم اپوز کریں گے جی. ہماری اسٹینڈرڈ پوزیشن جو ہے, ہماری پوزیشن ہے کہ ہم ملٹری کورٹس. پھر 27ویں کے بعد انڈر پروٹیسٹ کوئی انہی چیزوں میں شامل ہو جائیں گے؟ آئی ہوپ ناٹ. میں یہ کہہ سکتا ہوں آئی ہوپ ناٹ. میں تو آئی ایم اے بلیک اینڈ وائٹ پرسن. بالکل میں تو بلیک اینڈ وائٹ کویسچن, کیا آپ کے خیال میں 26ویں کے بعد جن چیزوں میں آپ انڈر پروٹیسٹ شامل ہوئے ہیں ہونا چاہیے تھا؟ جو ڈسکس کیا گیا جی اس میں جو میجورٹی اوپینین یہ تھا کہ جی اس میں ہمیں حصہ بننا چاہیے کیونکہ معاملات میں تو روف حسن کی پوچھ رہا ہوں. میں تو آپ سے بات آپ نے کرنی ہے تو پھر ہم پروگرام کے بعد وہ علیحدہ باتیں ہوتی ہے بیکاز ہیئر آئی ایم اے اسپوکس پرسن آف دا پارٹی. ٹھیک ہے, سو آئی کین اونلی اسٹیٹ دی پارٹیز پوزیشن. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آئی تھنک یو ایویٹڈ ون کویسچن, لیکن باقی میں بات ہو گئی ہے. یہیں پہ ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد ذرا آ کے ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ہوں گے, بڑے سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے, اور وہ کہتے ہیں ساؤنڈنگ بورڈ ہے میاں صاحب کا. میاں صاحب نے جو کچھ کہنا ہو خود کہے بغیر تو وہ مارکیٹ میں بات ان کے تھرو آ جاتی ہے, اور ماضی میں ہم نے بڑی باری دیکھا ہے. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بیان دیا ہے کل, جس میں انہوں نے کہا کہ کیوں میاں صاحب تب آئے جب قاضی فائز عیسیٰ ہے پاکستان میں. اگرچہ ہم بھی ایک وجہ بتا سکتے ہیں, فائز عیسیٰ صاحب نے حدیبیہ والا بھی جو کیس کا فیصلہ کیا تھا وہ بڑا زبردست فیصلہ تھا, اور ہمیشہ کے لیے ایک پرانا کیس کھول کے بند بھی کر دیا تھا, تو شاید مبارکباد ہی دینے آئے ہوں. اب ان کے واپس باہر جانے پہ بھی بات ہو رہی ہے, کیا لنکیج ہے کیا نہیں ہے. اور ان سے میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پاور میں تو میاں صاحب ہیں, سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی, مگر وہ irrelevant لگتے ہیں. عمران خان سال سے اندر ہے, پارٹی کی تباہی پھری ہوئی, آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, لیکن وہ ریلیونٹ زیادہ ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے سیاست میں؟ اس بریک کے بعد آگے جب یہ جاوید علی سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پی ٹی آئی کے مسائل تو اپنی جگہ, لیکن کل سے ایک سٹیٹمنٹ میاں جاوید لطیف جو سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے, اور یہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کا بڑا قریبی کانفیڈانس میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, جب لندن میں تھے جب بھی تو باتیں کرتے تھے تو بعد میں وہ صحیح ثابت ہوتی تھی. کل انہوں نے ایک بیان دیا جس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے اس ملک میں کہ کیا میاں صاحب کتنے عرصے کے لیے گئے ہیں, آ رہے ہیں تو نہیں آ رہے, اور وہ کس ان کا اس وقت رول کیا ہے. ذرا پہلے وہ سن لیں, پھر ہم میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے. کیا یہ محض حسن اتفاق تھا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو نواز شریف پاکستان واپس آ گئے, اور آج دوسرے نئے چیف جسٹس آئے ہیں اور وہ پاکستان سے باہر چلے گئے؟ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم آئے تھے جب قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے. وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر چیف جسٹس بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے 9-10 مئی ہو جائے, اور 9-10 مئی کے ملزموں کو گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس اپنی عدالت میں کہیں اور ان کو رہا کر دیں, اور پاکستان جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے اپنے لیے انصاف کی, تو پھر نواز شریف کو نہیں آنا چاہیے پاکستان کے اندر, کیونکہ وہ باقیات تھی ثاقب نثار کی. جب تک وہ سارا لوگ ہٹ نہ جاتے, نواز شریف کو واپس آنے کی ضرورت کیا تھی, مجبوری کیا تھی؟ جی میاں صاحب اس سے شروع کرتے ہیں. اس وقت یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے ایک نیا کنفیوژن سا کریٹ کر دیا ہے. سمجھ نہیں ہے آپ کی بات کی؟ نہیں, وہ یہ تھا کہ سوال یہ انہوں نے کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے پہ آپ لوگ آئے, اور موجودہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے آنے پہ آپ چلے گئے. میں نے آج بھی اس وقت بھی اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تو ہم آ گئے. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ بھائی ماضی میں جسٹس ثاقب نثار سے جو کام لیا گیا اور وہ سلسلہ چلتے چلتے چیف جسٹس بندیال صاحب تک آ گیا,
اور پاکستان یہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلے آئے وہ ثابت وقت نے کیا کہ ان کے خلاف فیصلے نہیں تھے، وہ پاکستان کی بربادی کا باعث بن گئے وہ فیصلے۔ آج جو میں بات کہہ رہا ہوں، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی قوتوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے فیصلہ سازی میں بھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سہولت کاری جو جنرل فیض حمید کے گرفتار ہونے سے تھوڑی کم ہوئی تھی وہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ میں بالکل کلیئر ہوں کہ دیکھیں جب پاکستان کو انصاف نہیں ملے گا تو بھائی محمد مالک صاحب کو انصاف کی توقع کہاں سے ہونی چاہیے؟ میں یہ بات کرتا ہوں کہ انصاف اس کو نہیں کہتے، انصاف اس کو نہیں کہتے کہ 6 ماہ کے اندر مقدمات جو بنے ہیں وہ تو جو ہیں ان کو ڈسچارج کر دیا جائے یا وہ کوائش کر دیے جائیں FIR، مگر ہمارے 20-20 10-10 سال کے جو مقدمات ہیں وہ اسی طرح ابھی ٹرائل بھی مکمل نہیں ان کے ہوئے، اور یہاں ٹرائل مکمل ہو کے بری بھی لوگ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کی، آپ نے کہا ہے کہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اب دوبارہ زیر اثر آ رہی ہے بیرونی پریشرز کے اور ان کی باتیں مان رہی ہے؟ دیکھیں بیرونی پریشر تو کبھی کم ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 60 کانگریس ممبر خط لکھتے ہیں اپنے صدر کو کہ جیل میں اڈیالہ جیل میں جو شخص بیٹھا ہے اس کو رہا کیا جائے، وہ نظر بند ہے۔ ان میں سے 6 کانگریس ممبر کو یہ آج تک توفیق نہیں ہوئی، 1 سال ہونے کو ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ قتل ہو چکے ہیں وہاں، مگر وہاں تو 6 لوگ خط نہیں لکھتے۔ آج انسانی حقوق ان کو یاد آ رہے ہیں، یورپ کے چلیں وہ تو ہر ایک کی لابیز ہیں نا، میں تو پاکستان کے تنازع میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ تو میں آپ سے اگری کر رہا ہوں، لیکن اس کے ہمیں ریزنز دوسرے بھی پتہ ہیں۔ میں تو ادھر کی بات کر لوں، پہلے تم یہ بتائیں کہ کیا اب میاں صاحب کچھ عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے باہر گئے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں جلدی؟ نہیں، میں یہ بات کا جواب آپ کی کا دینے سے پہلے یہ ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میں کہنا چاہ رہا تھا نا، آپ کا تھوڑا ٹائم حرج کیا جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں کہ ریاست کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا لاکھوں بندوں کے قتل پر کسی کو افسوس نہیں ہے، مگر افسوس اس پہ ہے یا تکلیف اس کی ہے یا تکلیف اس کی محسوس کی جا رہی ہے جو بندہ ان کا ایجنڈا پورا کرتا ہے۔ بات یہ ہے مالک صاحب، اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب 3 سے 4 ہفتوں سے زیادہ پاکستان سے باہر نہیں رہیں گے، اس سے پہلے پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں، جو آج کل کرٹیکل بڑی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ سینٹر میں بھی آپ کی، پنجاب میں بھی آپ کی گورنمنٹ، میاں صاحب کے ایک جگہ بھائی ہیں، ایک جگہ ان کی دختر ہیں، اور عمران خان کی پارٹی کو بھی رگڑا بھی لگ رہا ہے، وہ خود بھی سال پلس ہو گیا اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہیں پالیٹکس میں اور بڑے میاں صاحب اس وقت irrelevant ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ یہی تو سہولت کاری ہے، اور سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، رگڑا کیسا لگا ہے بھائی؟ یہ کیسا رگڑا ہے کہ فارم 47 کا ذکر کیا جاتا ہے اور فارم 47 کا فائدہ لیا بھی ہوا ہے ان لوگوں نے۔ یہ کیسا رگڑا ہے کہ 8 فروری کو جو نتائج آئے وہ پک اینڈ چوز ہوا۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے انتخابات نہیں ہوئے، یہی ہوتا رہا ہے، مداخلت رہی ہے، مگر 2018 میں بڑا کلیئر تھا کہ اس جماعت کو باہر رکھنا ہے، اس جماعت کو لے کے آنا ہے، مگر 2024 میں کیا ہوا؟ پک اینڈ چوز، اس جماعت سے لینا ہے، اس جماعت سے باہر نکالنا ہے۔ یہ ہوا نہیں ہے، اور یہ کیوں پھر شور اٹھتا ہے؟ کہا جائے کہ بھائی جس کا تعلق واسطہ تھا، جس کا پیسہ کام آ گیا، جس کا اثر رسوخ کام آ گیا، جس کے رشتہ داریاں کام آ گئیں، یا جو جس کے قریب تھے وہ آ کے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کر رہے ہیں، جو چیف منسٹر بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں محمد مالک صاحب، اس کا کوئی 1000واں حصہ بھی آپ بات کریں
آپ آج پروگرام نہ کر رہے ہوں، آپ اندر ہوں، میں اگر وہ بات کروں میں پاکستان سے نکال دیا جاؤں. مجھے یاد ہے میں نے ایک بات کی تھی اور مجھے اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ تمہیں سنسار کر دینا چاہیے کہ تم جس طرح کی گفتگو کرتے ہو. حالانکہ میں مطالبہ ہی یہ کر رہا تھا کہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے کسی کو سمیش کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو میرے ساتھ تو یہ سلوک ہوا تھا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، مجھے پھر ایک بات سمجھائیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نوبڈی شارٹ آف آرمی چیف کو ٹیک آن کیا، ادھر سے بھی سختی ادھر سے بھی سختی، یہاں تک کی باتیں بھی ہوئی کہ یہ مجھے یا میری اہلیہ کو قتل بھی کروا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آگے بات تو نہیں بڑھ سکتی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیگوسیشنز کی بات ہوتی رہی، بالکل اگلی سائڈ سے کوئی بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو اگر اس کے بعد پھر فیسیلیٹیٹ کون کر سکتا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو گروپ ہیں، ایک گروپ کیا اپنے باس کی مرضی کے خلاف ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ یہ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کر سکتا ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر 4 دن نہیں چلے گی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہیں اور وہ باہر نہیں آ سکتے تو پھر یہ فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ میں یہ محمد مالک صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، جو 18 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی بات کرتا تھا کہ سہولت کاری ان کو میسر ہے، اور پھر وقت نے ثابت کیا 9-10 مئی کے بعد ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر کی تو بہت سے لوگ نظر آئے. پھر آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور الیکشن کے بعد پھر جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا، پھر سہولت کاری آپ کو نظر آئی. پھر میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، جو خط و کتابت ہے، جو باتیں اٹھتی ہیں، جو ایک کمرے میں بیٹھے انتہائی محترم لوگ جو ہیں وہ دوسرے کمرے میں بیٹھے انتہائی محترم شخصیات سے بات کرنے کی بجائے خط و کتابت ہوتی ہے. تو میں یہ بات بڑے کلیئر، بڑے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑی معذرت سے اور بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نہیں، دنیا بھر میں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، جو رینکنگ نظر آ رہی ہے، وہ قابل شرم ہے. اور اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سہولت کاری کہاں سے آ رہی ہے، کیا کوئی گروپ ہیں، کیا کوئی حکومت کے یا کسی ادارے کے اندر دراڑ ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنا چاہتی ہیں، اپنا ایجنڈا پورا کروانا چاہتی ہیں، وہ سہولت کاری دے رہی ہیں اس 9-10 مئی کے مرکزی کردار کو. اور آج بھی جو لوگ کمفرٹیبل زون میں ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یہاں کے جو با اختیار لوگ ہیں وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. یہ ایک حقیقت ہے، مجھے بتائیں، کھل کے کہنا چاہیے قوم کے سامنے. بالکل کرنا چاہیے. جی یہاں پہ وقت ہوا، اب چھوٹی سی بریک کا، پھر بریک کے بعد آ کے میاں جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے، جو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیوں فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے ساتھ ہی آئے اور اب اچانک باہر کیوں چلے گئے. تو ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ میاں صاحب کے ہاتھ کس نے کیا ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ کس نے کیا. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دی شو. آپ نے جو بات کی کہ ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھائیں ذرا، میں ذرا کلیئر ہونا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں فیسیلیٹیشن صرف عدلیہ سے ہو رہی ہے آپ کے خیال میں ان کی، یا عدلیہ سے بھی ہو رہی ہے اور شاید آپ کا جو سیکیورٹی ادارہ ہے اس کے اندر سے بھی ہو رہی ہے؟ کیا فوج کے اندر سے بھی ہو رہی ہے اور ادھر سے بھی ہو رہی ہے کہ صرف عدلیہ سے ہو رہی ہے؟ محمد مالک صاحب، میں کسی ادارے کا ذکر نہیں کر رہا، میں اداروں میں بیٹھے لوگ، کچھ شخصیات جو ہیں وہ تو سہولت کاری کر ہی رہی ہیں، مگر پاکستان کے باہر سے وہ با اثر شخصیات سے لے کر ریاستیں بھی اس کے لیے کام کر رہی ہیں. جب میں بات کرتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ الزام ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ 1.5 سال ہونے کو ہے، اگر عمران خان آج بھی دیسی مرغی کھا رہا ہے اور 5 سٹار ہوٹل کی سہولتیں اس کو میسر ہیں جیل کے اندر، تو کوئی دباؤ ہے تو
وہ سہولتیں ہیں، ورنہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ان پہ کڑا امتحان ہے، بڑی اس پہ دباؤ ہے ان کی جماعت پہ، کیسا دباؤ ہے کہ 8 فروری کو ان کو ایک صوبے کی حکومت بھی دے دی جاتی ہے، کیسا دباؤ ہے، کیسی ان پہ سختی ہے کہ پک اینڈ چوز ان کی جماعت کے اندر سے بھی لوگوں کا ہوتا ہے، کیسی سختی ہے یہ ہے کہ ایک دیکھیں میاں صاحب اس پہ تو یہ کہا جاتا ہے، ریاست کو انصاف اس پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کے پی کے اندر تو اتنا بڑا کلین سویپ تھا کہ کوئی چاہتے ہوئے بھی اس کا رزلٹ نہیں بدل سکتا تھا، لیکن پنجاب میں تو ہوا ہے، بڑی جگہ ہوا ہے، یہ آپ نہ کہیں کہ ان کو ایک جگہ دے دی گئی تو باقی جگہ نہیں تھی، بڑا ہی ایشوز تھے، یہ تو ہے، ورنہ الیکشن ٹرائیبیونل جب بنے اگر فکر نہ ہوتی تو اتنی جنگ نہ ہوتی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ مقدمات کی کہ نہیں ہم اپنے ہی جج لگائیں گے، تو باقی جگہ سوال ہیں، اور جیل تو جیل ہے، کون سا کوئی وہاں پہ کوئی پیلس دیا ہوا ہے 10x10 کا کمرہ ہے، لیکن جیل بہرحال جیل ہی ہوتی، لیکن وہ ٹھیک ہے، وہ ان کے زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی، وہ بھی ایک حقیقت ہے، تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب کتنے ریلیونٹ رہ گئے ہیں اب، بیکاز ہم اب جب دیکھتے ہیں وہ خاموشی، نہ کوئی کانٹیکٹ، 1-2 اوکیزنز پہ آئے پھر چلے گئے، لیکن میاں صاحب کی کیا ریلیونس کم ہو گئی ہے؟ پاور ہے آپ کے پاس، میں ریلیونس کی بات کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ ریلیونس تو عمران خان کی بہت زیادہ ہے۔ مجھے پاور سے زیادہ کنسرن ہے ریلیونسی کا۔ بالکل مجھے کنسرن یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک صوبے کی ان کو حکومت مل گئی، وہاں جو کچھ مرضی ہو جاتا وہاں حکومت بننی تھی۔ محمد مالک صاحب، زمینی حقائق یہ نہیں ہیں، زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں، یہ کبھی پھر صحیح، مگر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا سہولت کاری نہیں تھی کہ جو لاہور ڈویژن کا میں ذکر کرتا ہوں، اگر میری زبانی اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو شہزاد اکبر جو ان کے اپنے احتساب انچارج تھے پاکستان کے اندر ان کے 4 سالوں میں، ان کی زبانی سن لیں، ان کا وی لاگ سن لیں، ان کے باقی دیگر لوگوں کا جو پی ٹی آئی میں آج بھی موجود ہیں ان کی زبانی سن لیں کہ لاہور کا انچارج جو تھا وہ کس کو سہولت دے رہا تھا۔ یہ پوچھ لیں کسی سے کہ اس انچارج نے کتنے پیسے لیے، اس انچارج نے کس جماعت سے کس کو لے کے آیا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کون جھٹلائے گا۔ اور جہاں تک نواز شریف صاحب کے ریلیونسی کا تعلق ہے، میں ایک بتا دوں، ریاست کے لیے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو اپنی مدت پوری نہ کرنے دی گئی اور جوڈیشری سے ان کو ہٹا دیا گیا، مگر اس کے باوجود اس کے 3 سالہ دور کو دیکھ لیں، پاکستان کے لیے وہ سنہری دور تھا۔ میں آج یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ پاکستان کے لیے ضرورت نہیں تھے، اس خطے کے لیے بھی ضرورت تھے۔ بدقسمتی کہ کسی نے اپنے تحفظ کے لیے اور کسی نے کسی دوسرے کی خواہش پہ جو کھیل 8 فروری کو کھیلا وہ پاکستان کے لیے سودمند ثابت نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے انتخابات کروائے جاتے ہیں خدا کرے پھر بھی وہ مقاصد پاکستان کو مل جائیں۔ میاں صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے میں ہاتھ ہوا کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں محمد مالک صاحب کہ جن قوتوں نے، وہ خالی قوتیں پاکستان کے اندر نہیں تھیں، جن قوتوں نے پاکستان سے باہر کی جو قوتیں، جہاں پاکستان کے اندر سے بھی کچھ شخصیات نے پھر کندھا پیش کیا یا ان کا فرنٹ مین کا کردار ادا کیا، انہوں نے نواز شریف سے خالی دشمنی نہیں کی، انہوں نے ریاست سے لیکن وہ اتنی پاورفل قوتیں تھیں، انہوں نے میاں صاحب کو نہیں بنایا، ان کے بھائی کو بنا دیا وزیر اعظم۔ یس، میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی عالمی قوتیں پاکستان کے اندر خود سے وہ کھیل نہیں کھیل سکتی کہ سی پیک بند کروا سکیں، وہ یہ کھیل نہیں خالی کھیل سکتی کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تصویر بنانے والے کو ہائی جیکر بنا لیں یا تائی ہاتھ نااہل کر لیں جب تک یہاں سے کندھا کوئی پیش نہ کرے۔ چلیں، کندھا پیش کرنے والے بھی آئی ہیں، میاں صاحب آپ اور میں بھی آئی ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میاں صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ ناظرین، مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں، ابھی 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے،
سمجھ نہیں آ رہا کہ اس گورنمنٹ کو اتنی جلدی کس بات کی ہے. اس کو ہضم تو ہونے دیں سب کچھ. ہم باتیں سن رہے ہیں 27ویں امینڈمنٹ کی. اور کیا پاکستان کے مسائل ذرا دیکھیں, آج رینکنگ ذرا دیکھیے. ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رپورٹ آئی ہے, اس میں رول آف لا انڈیکس میں کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا حالت ہے. ہم 142 ممالک میں سے 140ویں نمبر پہ ہیں. ہمارے نیچے کون ہے؟ ایک ملک ہے نائجر, ایک ہے مالی. ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ملک کیا ہے کہاں نہیں ہے. یہ ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. کرپشن میں اسی لسٹ میں ہم 120ویں نمبر پہ ہیں, یعنی کہ پوری دنیا میں کوئی 142 میں سے کوئی 22 ملک ہمارے سے نیچے ہیں. اوپن گورننس کہ جہاں پہ آپ لوگ انفارمیشن کا ایکسیس ہو, سب کچھ ہو, اس میں 106 نمبر پہ. فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کے معاملے میں ہم 125ویں نمبر پہ ہیں. ساری دنیا اوپر ہے, ہمارے نیچے بس قریباً کوئی 25-30 ملک ہی بچے ہوئے ہیں, یہ نائجر, مالی, افغانستان, اس قسم کے. ویک ریگولیٹری کے جہاں پہ اداروں کا ریگولیٹری کنٹرول ہو, سب کچھ ہو, اس میں 127ویں نمبر پہ. سول جسٹس سسٹم 128ویں نمبر پہ. یہ ہے ہماری حالت. ہماری پرائرٹیز کیا ہیں کہ ہم کنٹرول کر لیں ایک عدالت کو. ہماری پرائرٹیز کیا ہیں کہ کس کی بیلیں کینسل کرا لیں, عمران خان کو 1 سال اندر کروا لیں, یا فلانے کو یہ کر لیں. یہ ہے ہماری ترجیحات. 6 بلین کے لیے جا کے ہم ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں IMF کے اندر. یہ ہے ہماری دنیا کے آگے. دس شوڈ بی دا پرائرٹی. لیکن ہمارے ملک میں پاور گیمز ہی نہیں ختم ہو رہی ان پاورفل لوگوں کی. اللہ ان کو ہدایت دے اور آپ کے میرے حال پہ رحم کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.